سعودی عرب کے شہر قصیم کی شرعی عدالت نے اپنی تاریخ میں ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ دیکھا کہ جو قصیم بلکہ پوری مملکت سعودی عرب میں نہ ہی پہلے کبھی دیکھا گیا نہ سنا گیا۔ ہم آئے دن خاندانی اختلافات، قطع رحمی اور انات کی بھینٹ چڑھنے والے افسوسناک واقعات اور دلوں کو لرزا دینے والے واقعات کی تفاصیل تو پڑھتے، سنتے اور دیکھتے ہی رہتے ہیں، مگر صلہ رحمی کی بنیاد پر بننے والے اس مقدمہ کی تفاصیل سنیے اور اس واقعہ کو کسوٹی بنا کر اپنے آپ کو یا اپنے گرد و نواح میں وقوع پذیر حالات و واقعات کو پرکھیے۔ اس شخص کا نام حیزان الفہیدی الحربی ہے۔ یہ بریدہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں اسیاح کا رہنے والا ہے۔ قصیم کی شرعی عدالت میں فیصلہ جیسے ہی اس کے خلاف گیا تو اس نے خود تو رو رو کر اپنی داڑھی کو آنسوؤں سے تر بتر کیا ہی، مگر اس کو دیکھنے والے لوگ بھی رو پڑے۔ آخر کس بات پر یہ زار و قطار رونا اور غش پڑنا؟ اولاد کی بے رخی، خاندانی زمین سے بے دخلی، حیزان کی بیوی نے اس پر خلا کا دعویٰ کیا؟ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر آخر کس بات کا رونا؟ یہ قصہ تصوراتی نہیں بلکہ سچا اور حقیقت پر مبنی ہے کہ جس کی تفاصیل سعودی عرب کے ایک بڑے اخبار الریاض کے سرے ورق پر چھپیں۔ مملکت کے کئی بڑے مساجد میں منابر سے ائمہ کرام نے اپنے خطابات میں اس واقعے کا ذکر کیا۔ سینکڑوں عربی ویب سائٹس اور فورمز پر لوگوں کو آنکھیں کھولنے والے اس واقعے کی تخلیص آپ کے لیے حاضر خدمت ہے۔ حیزان اپنی ماں کا بڑا بیٹا تھا۔ اکیلا ہونے کی وجہ سے سارا وقت اپنی ماں کی خدمت اور نگہداشت پر صرف کرتا تھا۔ حیزان کی ماں ایک بوڑھی اور لاچار عورت کے جس کی کل ملکیت ایک پیتل کی انگوٹھی جسے بیچا جائے تو کوئی 100 روپے بھی دینے پر آمادہ نہ ہو۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ ایک دن دوسرے شہر سے حیزان کے چھوٹے بھائی نے آ کر مطالبہ کر ڈالا کہ ماں کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ شہر میں میرے خاندان کے ساتھ رہ سکے۔ حیزان کو اپنے چھوٹے بھائی کا اس طرح آ کر ماں کو شہر لے جانے کا ارادہ بالکل پسند نہ آیا۔ اس نے اپنے بھائی کو سختی سے منع کیا کہ وہ ایسا نہیں کرنے دے گا۔ ابھی بھی اس کے اندر اتنی ہمت، سکت اور استطاعت ہے کہ وہ ماں کی مکمل دیکھ بھال اور خدمت کر سکتا ہے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان تو تکار زیادہ بڑھی تو انہوں نے معاملہ عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا، مگر معاملہ عدالت میں جا کر بھی جوں کا توں ہی رہا۔ دونوں بھائی اپنے موقف سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں تھے اور عدالت پیشیوں پر پیشیاں دیتی رہی تاکہ وہ دونوں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکیں، مگر یہ سب کچھ بے سود رہا۔ مقدمے کی طوالت سے تنگ آ کر قاضی نے آئندہ پیشی پر دونوں کو اپنی ماں کو ساتھ لے کر آنے کے لیے کہا تاکہ وہ ان کی ماں سے ہی رائے لے سکے کہ وہ کس کے ساتھ زیادہ رہنا پسند کرے گی۔ اگلی پیشی پر یہ دونوں بھائی اپنی ماں کو ساتھ لے کر آئے۔ ان کی ماں کیا تھی؟ محض ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ۔ بڑھیا کا وزن 20 کلو بھی نہیں بنتا تھا۔ قاضی نے بڑھیا سے پوچھا کہ کیا وہ جانتی ہے کہ اس کے دونوں بیٹوں کے درمیان اس کی خدمت اور نگہداشت کے لیے تنازعہ چل رہا ہے؟ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں۔ ایسی صورتحال میں وہ کس کے پاس جا کر زیادہ رہنا پسند کرے گی؟ بڑھیا نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، مگر میرے لیے کسی ایک کے ساتھ جا کر رہنے کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔
اگر حیضان میری ایک آنکھ کی مانند ہے تو اس کا چھوٹا بھائی میری دوسری آنکھ ہے۔ قاضی صاحب نے معاملے کو ختم کرنے کی خاطر حیضان کے چھوٹے بھائی کی مادی اور مالی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ جی ہاں، تو یہ وجہ تھی حیضان کے اس طرح دھاڑیں مار مار کر رونے کی۔ جب حیضان نے مقدمے کا فیصلہ اپنے خلاف پایا تو کمرہ عدالت میں دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس کا رونا تھا ایسا رونا کہ اس کی ماں کو بھی رونا آ گیا۔ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حیضان کو دیکھ کر قاضی نے بھی رونا شروع کر دیا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے سارا کمرہ عدالت رونا شروع ہو گیا۔ یہ واقعہ جس جس کو معلوم ہوا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ذرا خود کو بھی اس کسوٹی پر رکھ کر پرکھیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے کتنے خدمت گزار ہیں۔ جو ماں باپ ہم سب کو پالتے ہیں اور اپنی زندگیاں ہمارے لیے صرف کرتے ہیں۔ ایک ماں اور باپ اپنے 7 سے 8 بچوں کو پال لیتے ہیں، لیکن وہ 7 سے 8 بچے اپنے ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ ایک کہتا ہے کہ ماں تمہاری ہے، ایک کہتا ہے کہ ماں تمہاری ہے۔ بچپن میں تو سبھی کہتے ہیں کہ ماں میری ہے، ماں میری ہے، لیکن جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماں میری نہیں، ماں تیری ہے۔ ماں کو تو اپنے پاس رکھ، اور دوسرا کہتا ہے کہ تو ماں کو اپنے پاس رکھ۔ یاد رکھیے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا گیا سلوک آپ کا وہ رویہ، آپ کا وہ کردار ہے کہ جس کا صلہ آپ کو قیامت کے روز تو ملے گا ہی، لیکن جب تک آپ اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیے گئے برے سلوک کو نہ دیکھ لیں، اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کا، خلوص کا اور پیار کا جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جن کے ماں باپ اس دار فانی سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جن کے حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔